ایران سے آج کل کچھ زیادہ ہی دکھدائک تصویریں سامنے آ رہی ہیں۔ لوگ رو رہے ہیں، کہیں پر دعائیں کر رہے ہیں تو کہیں پر رو رو کر دعائیں کی جا رہی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے تو میڈیا میں کچھ ایسے ویڈیوز بھی وائرل ہوئے تھے جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایران کی راجدھانی تہران کے اندر ایک مسجد اور اس کے آس پاس کے ایریے میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں، جس میں بچے، بوڑھے، عورتیں سبھی شامل ہیں اور وہ رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری دعائیں، یہ سارا رونا، یہ سارے آنسو صرف اور صرف ایک ہی چیز کے لیے ہیں اور وہ چیز ہے پانی۔ جی ہاں، ایران بارش کے لیے ترس رہا ہے۔ ایران دیش اس وقت اس دشک کے سب سے بڑے اور سب سے خطرناک لیول کے سوکھے کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ سوکھا ایران کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن چکا ہے، اس بات کا اندازہ بس اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایران کے پریزیڈنٹ آفیشیلی یہ بیان دے چکے ہیں، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ آفیشیلی یہ وارننگ دے چکے ہیں کہ اگر اگلے چند دنوں تک بارش نہیں ہوئی تو پھر ہم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی راجدھانی مطلب تہران کو خالی کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، یہ وہی تہران ہے کہ جو ایران کا نہ صرف سب سے بڑا شہر ہے، اس کی راجدھانی ہے، بلکہ پورے ایران کی 20% سے زیادہ آبادی یہیں پر بستی ہے۔ ایران کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس کا بھی 30% یہیں پر ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اگر ہم لوگ سمجھنے کے لیے اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ جیسے بھارت کے لیے دلی ہے ویسے ہی ایران کے لیے تہران ہے۔ تہران کے جو ایران کی ایک اوور پاپولیٹڈ سٹی ہے، وہاں پر پانی کی اب اتنی زیادہ کمی ہو چکی ہے کہ سوکھا پڑنے کی وجہ سے وہاں کے ڈیم لگ بھگ سارے سوکھ چکے ہیں یا سوکھنے والے ہیں، اور گراؤنڈ واٹر بھی اتنا زیادہ آلریڈی استعمال کیا جا چکا ہے کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ اب وہاں سے پانی ملنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، پانی کے بغیر انسان کی زندگی تو ناممکن ہے ہی، مگر اگر انسان کے علاوہ شہر کے باقی سسٹم کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی پانی کے بغیر جام ہی ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی تہران کے لیے سوکھا پڑنا سب سے بڑی مصیبت تو ہو سکتی ہے، لیکن اکلوتی مصیبت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور چیلنجز ہیں کہ جن کا آج کل تہران سامنا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اب اس شہر کی زمین دھسنے بھی لگی ہے، جس سے اب ہو یہ رہا ہے کہ چاہے روڈز ہوں، انفراسٹرکچر ہو یا باقی بلڈنگز ہوں، سبھی ڈیمیج ہو رہی ہیں۔ اور اس طرح سے زمین کے دھسنے کی وجہ سے اب گورنمنٹ کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ یہاں پر رہنا سیف نہیں ہے۔ اوور پاپولیشن اور پولوشن بھی بڑا مسئلہ ہے، مطلب آبادی حد سے زیادہ ہو چکی ہے، شہر اتنے لوگوں کا بوجھ اٹھا ہی نہیں پا رہا ہے، ہر طرف ہمیشہ جام لگا رہتا ہے اور بچی کچی کسر پوری کر دیتا ہے پولوشن۔ اور ان سب سے بھی الگ ہٹ کر جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ تہران کا علاقہ ارتھ کوئک زون میں آتا ہے، مطلب وہ زمین کے اس ٹکڑے پر بسا ہوا ہے کہ جہاں پر ہمیشہ ہی بڑے لیول کے بھوکم آنے کا خطرہ منڈراتا رہتا ہے۔ حکومت کو یہی خطرہ ستاتا رہتا ہے کہ خدا نخواستہ نہ جانے کب اس بڑے لیول کا بھوکم آ جائے کہ جو نہ صرف ہزاروں لوگوں کی جان لے لے بلکہ ان کی پوری راجدھانی کو ہی ایک بار میں کولیپس کر کے رکھ دے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ تہران کو پوری طریقے سے خالی کر کے دوسری جگہ پر بسنے کا یہ جو پلان ہے، مطلب ایران کی راجدھانی ایک نئی جگہ پر نئی طریقے سے بنانے کا یہ جو منصوبہ ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ پچھلے کئی سالوں سے ڈسکس ہوتا رہا ہے۔ وہاں کے پچھلے کئی راجپتیوں نے اس پر کھل کر بات کی ہے، مگر آخر میں کوئی بھی یہ ہمت بھرا قدم اٹھا نہیں سکا۔ مگر اب کہ جب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خطرہ کہ جس کو پہلے سے بھاپا جا رہا تھا اب ایران کے بالکل سر پر پہنچ چکا ہے، تو ایران کے موجودہ راجپتی کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی وارننگ جاری کرنی پڑی ہے، مطلب وہ واقعی اب ایران کی راجدھانی کو شفٹ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ بھی ہے کہ بھئی ایران راجدھانی تو بدل رہا ہے، مگر ایران کی یہ جو نئی راجدھانی ہوگی وہ ہوگی کہاں پر؟ تو ابھی تک کے ڈسکشن میں جو نام سب سے اوپر آ رہا ہے وہ ہے مکران۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ گلف آف عمان کے پاس میں موجود یہ مکران نام کا علاقہ جو تہران ہے اس سے بہت دور ہے۔ اب کیونکہ یہ کوسٹل ایریا ہے، سمندر سے لگا ہوا ہے، تو گورنمنٹ کا ماننا ہے کہ یہاں پر ایران کی راجدھانی بنانے سے انٹرنیشنل ٹریڈ میں کافی فائدہ ہوگا، کیونکہ پہلے سمندر کے کنارے موجود جو پورٹس تھے ان سے چیزوں کو تہران تک لے جانے میں یا پھر تہران سے ان چیزوں کو یہاں پورٹس تک لانے میں جو بھی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ آتا تھا وہ سب بچنے لگے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کیونکہ مکران نام کا یہ بڑا علاقہ پوری طریقے سے خالی ہے، تو ایران کی گورنمنٹ کے پاس اب موقع ہوگا کہ وہ بالکل نئی طریقے سے نئی پلاننگ کے ذریعے سے اپنی راجدھانی کو جیسا چاہے ویسا بنائے۔ مگر مکران کی یہی چیز ہی ایرانی گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی بن رہی ہے، بلکہ ہم نے آپ کو پہلے جو بتایا تھا کہ پرانے کئی راجپتیوں نے اس کے بارے میں بات کی تھی مگر وہ یہ ہمت بھرا قدم نہیں اٹھا سکے تھے، اس کی وجہ بھی یہی چیز تھی، اور وہ چیز ہے حد سے زیادہ خرچہ۔
रिपोर्ट्स बताती हैं कि राजधानी को बदलना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि इसके लिए जितना ज्यादा खर्चा चाहिए होगा उतना खर्चा ईरान की इकोनॉमी उठा भी सकेगी या नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। मगर जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि अब कंडीशन बुरी से बुरी हो चुकी है, तो अब चाहते या ना चाहते हुए भी ईरानी गवर्नमेंट को इस तरह के कदम उठाने ही पड़ेंगे। बस देखना ये होगा कि ईरान ये सब कुछ करने में कामयाब हो सकेगा या फिर नहीं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या कीमती राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब